بے گی، کسی طرح کا کوئی اندھیرا اور کسی طرح کی کوئی خرافات اور رسومات نہیں۔ بہت ساری خرافات اور رسومات اور بدعات ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کی حقیقت کو تک جائیں گے، اس کی گہرائی تک جائیں گے، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے ایسی نکل کر آئیں گی، وہ حقیقتیں ایسی ظاہر ہو کر سامنے آئیں گی کہ ایک طرح سے جو ہے دل کانپ جاتا ہے۔ انہی جو ہے حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کنڈی کی بھی حقیقت ہے۔ میں بھی اس کو پوری حقیقت بیان کروں گا کہ کنڈے کے پیچھے پوری کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا پس منظر ہے۔ اصل کنڈے کی جو حقیقت ہے خلاصہ کے طور پر یہ کہ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ کتنا افسوس کی بات اور کتنی فکر کی بات۔ حالانکہ صحابہ کرام کا درجہ وہ مقام ہے صحابہ کا کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی اور قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن کریم یہ صحابہ کرام کی تعریف بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو بڑی مقدس جماعت ہے، یہ کامیاب ہو گئی یہ جماعت، یہ جماعت سیدھے راستے پر چلی ہوئی جماعت ہے، یہ جماعت وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر قدم پر اس کی رہنمائی ہوئی ہے، یہ جماعت وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے ایمان کا بھی وعدہ کر لیا ہے اور نیک اعمال کا بھی وعدہ کر لیا ہے اور اس کے بدلے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے اور جنت میں داخلہ کا بھی اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی جماعت سے وعدہ کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیثیں بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم بھی ہے، یہی میں اقتدائی تو بہتر ہے، تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا جو مستقل خطبے کے اندر وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جو اللہ کا بندہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضهم فبغضه ابغضهم، اور جو مجھ سے نفرت، جو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے نفرت کرے گا، کسی ایک صحابی سے بغض رکھے گا، کسی بھی ایک صحابی سے حسد کرے گا اور جلن رکھے گا، تو آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض کیا ہے، اس نے مجھ سے نفرت کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ومن ابغضنی، اور جو اللہ کا بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ گویا کہ اللہ رب العزت سے بغض رکھتا ہے اور نفرت رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کسی صحابی کے وفات پر اور کسی صحابی کے مرنے کو پر خوشیاں منائے گا۔ جس اللہ کے بندے کے دل کے اندر کم سے کم درجے کا بھی ایمان ہوگا وہ اللہ کا بندہ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی کے مرنے پر اور اس کی وفات پر۔ مسلمانوں کی جماعت میں اپنے آپ کو شریک کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ جو ہے طرح طرح کی باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کرنے لگا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بھاپ لی کہ یہ جو شخص ہے عبداللہ بن سبا، اس کا مقصد صرف جو ہے فتنہ بردازی ہے، اس کا مقصد جو ہے پھر جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا مقصد صرف جو ہے دین کو نقصان پہنچانا ہے اور مسلمانوں کو بربادانا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر امیر المؤمنین کی طرف سے صرف جو ہے بغض کا، نفرت کا اور حسد کا جو ہے بیج بونا ہے۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اس عبداللہ ابن سبا کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے دل کے اندر اور بھی زیادہ نفرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پیدا ہوئی، تو اس لیے سب سے پہلے یہ کوفہ گیا، وہاں جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہاں بھی ایک جتھا تیار ہوا، پھر وہاں سے جو ہے یہ مصر گیا، مصر میں بھی جو ہے اس نے لوگوں کو برگلانا شروع کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، جو کہ امیر المؤمنین تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ علیہ السلام نے دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے فرما بردار تھے، آپ علیہ السلام کے سچے جانشین تھے، اور آپ علیہ السلام نے جب کبھی بھی جہاد کے لیے اعلان کیا ہے مالی امداد کے لیے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اول نمبر پر آیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح ہوتے ہوتے اس کا ایک بہت بڑا جتھا اور بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنی پوری جماعت کو، پورے جتھے کو تیار کیا، مصر سے بلایا، کوفہ سے بلایا، اور اسی طرح جو ہے شام سے بلایا، نہ معلوم کہاں سے اپنے لوگوں کو بلانے کے بعد
مدینہ منورہ کے اندر پڑاؤ ڈال دیا. مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پھر جو ہے سازشیں رچنے لگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پھر جو ہے رسہ کشی شروع کر دی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے الزام لگانے شروع کیے کہ نعوذ باللہ عثمان غنی خائن ہے, یہ خیانت کار ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ یہ غاصب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے مستحق تھے, لیکن عثمان غنی نے زبردستی جو ہے خلافت کو جو ہے اپنا آپ کو خلافت کا حقدار سمجھایا اور جو ہے خود جو ہے خلافت کے مستحق بن گئے اور خود جو ہے خلافت کی کرسی کو پر بیٹھ گئے. اس طرح کے الزام لگانے شروع کیے. عبداللہ ابن سبا نے, جو کہ یہودی تھا اور جو ہے صرف اسلام کا اور مسلمان کا لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا, تو سارا کا سارا جتھا اس کا پورا تیار ہوا. پورا تیار ہونے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے اور ان کے سارے گھر والے اور اسی کی اہلیہ اور ان کے بال بچے اسی گھر کے اندر تھے. لیکن اس عبداللہ ابن سبا نے انہوں نے جو ہے پورے گھر کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا, اتنا برا سلوک کیا کہ جس کو سن کر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی پوری لمبی تاریخ ہے, انشاءاللہ کسی جمعے پر وہ بھی بیان کیا جائے گا. اس موقع کا جو وجہ سمجھیے ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اصل کنڈے کی حقیقت کہاں سے نکلی ہے, اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جھٹکے نے جو عبداللہ ابن سبا تھا اس نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد چونکہ ان لوگوں کا مقصد اسلامی حکومت سے تو تھا نہیں, ان کا اصل مقصد صرف جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانا تھا. ان کا اصل مقصد جو ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا تھا. ان کا اصل مقصد جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانا تھا. اس لیے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہونے سے پہلے جو نعرہ لگایا وہ یہ نعرہ لگایا کہ ہم شیعان علی, یعنی ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ والے ہیں, ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کرنے والے ہیں, ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہمدرد ہیں, ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کی کرسی کے اوپر بٹھایا جائے اور عثمان غنی کو خلافت کی کرسی سے ہٹایا جائے, کیونکہ یہ اسلام کے غدار ہیں, یہ اسلام کے خائن ہیں, انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. نعوذ باللہ من ذلک. چنانچہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی کرسی پر بیٹھے. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے, جو عبداللہ ابن سبا کا یہودی تھا, اس کے پورے جھنڈے نے اور اس کی پوری جماعت نے اور اس کے پورے دفتر نے اور اس کے پورے دلوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی. ابھی میں نے بتایا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی, ان لوگوں کو اسلام سے ذرہ برابر کوئی ہمدردی نہیں تھی. یہ صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. چنانچہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اس کے بعد چند دن جو ہے اپنی جو ہے بڑی فرمانبرداری, اپنی بڑی ہمدردی اور اپنا جو ہے اسلام کے لیے جو ہے اپنی خیرخواہی, اس طرح کی چیزیں جگانی شروع کر دی. لیکن اس کے بعد صرف ایک وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مخالفت شروع کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دشمن بن گئے. حتیٰ کہ ایک دن کو آیا کہ انہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو, جن کا جو ہے بڑا جو ہے فرما بردار اپنے آپ کو خیر کرتے تھے, اپنا آپ کو بڑا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیرات سمجھ رہے تھے, انہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ایک دن آ کر شہید کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کرسی کے اوپر بیٹھے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کی مکاری سے, ان لوگوں کی چال بازی سے, ان لوگوں کی دغا بازی سے, ان لوگوں کے دھوکہ دہی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا اور پیچھے کر لیا اور اپنی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کی کرسی کے اوپر بیٹھا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوتے ہیں. برادر نسبتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سالے ہیں. ان کی بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے. اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں, یعنی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ رہا کرتے تھے. آپ علیہ السلام قرآن کریم ان سے لکھوایا کرتے تھے. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک رہے. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جو ہے ملک شام کو فتح کرنے میں سب سے اول نمبر پر جو ہے قربانیاں دی ہے. ملک شام جو فتح ہوا ہے, مسلمانوں کو جو
ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کا جو گورنر بنایا تھا، جو چیف منسٹر بنایا تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا، کہ اس لیے کہ ان کی سیاسی بصیرت بہت تیز تھی، وہ بڑے متفکر آدمی تھے، بڑے جو ہے مدبر آدمی تھے، بڑے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ذہن کے اعتبار سے بڑے تیز تھے، ان کی سیاسی نگاہ پولیٹکس نگاہ بڑی تیز تھی۔ تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرسی کو پر بیٹھے، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے دور خلافت میں کئی سالوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی، اور اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ایک فرقہ وہ ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو مستقل جو ہے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، جو مستقل جو ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو مستقل جو ہے مسلمانوں کے اندر بگاڑ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جو مستقل جو ہے مسلمانوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو مستقل جو ہے مسلمانوں کے اندر آپس میں گفتگو کرانے کی کوشش کرتا ہے، جو مستقل مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سیاسی بصیرت کے نتیجے میں اور اپنی جو ہے عقل مندی کے نتیجے میں، اپنی دانشمندی اور ہوشیاری کے نتیجے میں سب سے پہلے حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اگر خلافت کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، اگر حکومت کو امن و شانتی کے ساتھ چلانا ہے، اگر حکومت کو جو ہے اگر حکومت کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانا ہے، تو سب سے پہلا کام میرا یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو مفسدین قسم کے لوگ ہیں، جو بگاڑ مچانے والے لوگ ہیں، جو آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑا جائے اور پکڑنے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے اور جو ہے ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس طرح کے لوگوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کی گردن اڑانی شروع کر دی۔ چنانچہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا وہ اس بنیاد پر شہید کیا تھا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے خیرخواہ ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اس لیے اس دور کے اندر ان کا نام شیعان علی پڑ گیا تھا، جو آج تک شیعہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور ایک ایک کر کے ان کو جو ہے پتہ نکال کر چھانبین کر کے ان سب کو جو ہے قتل کر دیا اور ختم کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ان میں ابھی بھی جو چھپ گئے تھے، اپنا آپ کو روپوش کر لیا تھا اور اپنا آپ کو جو ہے کسی دوسرے علاقے کے اندر ضلع وطن کر لیا تھا، کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے ڈر میں۔ تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ بعد میں حاکم ہی بنے تھے، امیر المومنین یہی بنے تھے، تقریباً جو ہے سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے زمانے میں، یہ 20 سال کا عرصہ ہے پورا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے اور بڑی شاندار خلافت کی ہے اور بڑے اچھی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو حکومت کی۔ لیکن جب سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد جتنے بھی شیعان علی تھے، یعنی جتنے بھی یہ شیعہ لوگ تھے، وہ سارے کے سارے نکل کر آئے اور نکل کر آنے کے بعد انہوں نے خوشیاں منانے شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا جانی دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے، اس نے جو ہے ہمارے بڑے بڑوں کو قتل کیا ہے، اس نے جو ہے ہمارے گھر کے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے، یعنی جو باقی بچے تھے، ان لوگوں نے اس خوشی میں کہ ہمارا جانی دشمن دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس خوشی میں انہوں نے میٹھی ٹکیاں بنائی تھی جن کو جو ہے کونڈے کہا جاتا ہے۔ اس خوشی میں جو ہے سارے کے سارے کونڈے تقسیم کیے اور اپنے گھر کے علاقے کے اندر، یعنی اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر والوں میں، اپنے بڑوں میں، سب جگہ یہ چیزیں تقسیم کی۔ اور اس جو ہے کونڈوں کے بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ امیر معاویہ جو ہمارا جانی دشمن تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، گویا کہ ہم بڑی سکون کی اور بڑی شانتی کی زندگی گزاریں۔ یہ ہے کونڈوں کی حقیقت۔ چنانچہ یہ جو کونڈے بنائے گئے تھے، یہ بڑی شانتی کے ساتھ، بڑی جو ہے رازدارانہ طور پر، بڑی خفیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر یہ کونڈے بنائے گئے۔ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کیوں بنائے گئے؟ اس کے بارے میں حضرت علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ خفیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ وہ دور اسلامی دور تھا، وہ دور اہل سنت والجماعت کا دور تھا۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر جو خوشیاں منائی ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں کو پکڑتے، ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد ان کا بھی سر قلم کر دیتے، ان کو بھی قتل کر دیتے۔ اس لیے جب آہستہ آہستہ یہ جو ہے خوشیاں بڑے عروج پر ہوئی، آہستہ آہستہ جو ہے یہ خوشیاں منائی جانے لگی،
تو اہل سنت و جماعت کا جو طبقہ تھا، ان لوگوں کو جو معلوم ہوا کہ یہ جو کنڈے جو بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، اس خوشی میں یہ کنڈے بناتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر جو اہل سنت و جماعت تھے، جو علماء تھے، ان لوگوں نے ان کی چھانبین شروع کر دی، ان لوگوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا. تو اس کے بعد اس چیز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اس بات کو چھپانے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خوشی میں کوڑے نہیں بناتے اور یہ میٹھی ٹکیاں نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم تو امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے خوشی میں، ان کی ولادت کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ بناتے ہیں. حالانکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے ہوتے ہیں، گویا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ولادت کی خوشی میں کنڈے بنانے شروع کر دیے. حالانکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ ان کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ جو ہے کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے اور علماء سے معلوم کر لیجیے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اس طرح جو ان کا انتقال ہوا ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، جو رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے. نہ ان کے ولادت کا تعلق رجب کے مہینے سے، نہ ان کی جو ہے پیدائش کا تعلق، نہ ان کی جو ہے وفات کا تعلق رجب کے مہینے سے ہے. تو اس لیے جو ہے یہ آواز اٹھانا اور جو ہے یہ دعوے کرنا کہ ہم جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، ان کی پیدائش میں کنڈے بناتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر مکاری ہے، یہ سراسر دغابازی ہے. یہ صرف اس لیے منائے جاتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس خوشی میں کنڈے منائے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ایک اللہ کا بندہ جس کے دل کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان ہے، وہ اللہ کا بندہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی وفات کے اوپر خوشی منائے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تو ستارے کے مالک تھے. قرآن کریم میں جو ہے مستقیم کی تعریف کی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ جو ہے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہے. تو اتنی جو ہے فضیلت صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اس چیز کو جو ہے انجام دیتا ہے، وہ ہے کہ صحابی، ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی جو ہے وفات اور ان کے مرنے کے اوپر خوشیاں مناتا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے، اپنی عورتوں کو یہ بات پہنچانا چاہیے کہ اس کا اصل مقصد جو ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت نہیں، بلکہ ایک صحابی کی جو ہے وفات اور مرنے کی خوشی کی وجہ سے یہ چیز منائی جاتی ہے. اس کا تعلق جو ہے یہ بدعت سے ہے، یہ رسومات سے ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دین کے اندر کوئی جو ہے نئی بات پیدا کرے گا تو اس بات کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس بات کو جو ہے مردود کر دیا جائے گا، وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اللہ کا بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم لے کر آئے گا، کوئی دوسرا مذہب لے کر آئے گا، کوئی جو ہے بدعات اور خرافات لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور کل قیامت کے دن ایسے انسان کو جو ہے بڑی رسوائی کا اور بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرمائے، حقیقت دین نصیب فرمائے، ہر طرح کی خرافات اور بدعات سے ہماری